اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ دو ہم نے ایشوز ڈسکس کرنے، ایک تو یہ ہے کہ مبینہ طور پہ جو خبریں ہیں کہ کس کس نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات کی ہے اور کیا انہیں آفر ہوئی ہے، اور کیا کیا آفرز ہوئی ہیں اور انہوں نے تمام ہی آفرز کو مسترد کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ راولپنڈی، گجرات، لاہور اور کراچی ڈویژن میں کس طریقے سے دھاندلی ہوئی، باقی بھی علاقوں میں ہوئی ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم ڈسکشن کریں گے ان ڈیٹیل۔ اتنا تو وقت نہیں ہوگا لیکن تھوڑا کریں گے تاکہ اس کی ایک ایکسپینڈڈ ورژن آپ کے سامنے آ جائے۔ اچھا، جیسے کہ پہلے ایک تو یہ تھا کہ زرداری صاحب نے بھی جو پرسوں کی رات جو ہے شاید وہ ملاقات کی ہے، اس کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے۔ مبینہ طور پہ ایک اور ملاقات کی جو ہے وہ تھی، جو سوشل میڈیا اس کے اوپر بڑی اس کے اوپر ٹرینڈ بھی چلا کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے شاید ملاقات کی ہے، وہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن ایک جو اور مبینہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے سی جی ایس جو ہیں، چیف آف جنرل اسٹاف جو ہوتے ہیں، وہ ڈی فیکٹو آپ کہہ لیں آرمی چیف ہوتے ہیں، انہوں نے ملاقات کی اور مبینہ طور پہ انہوں نے بہت ساری رعایت کا جو ہے وہ اندیا دیا عمران خان صاحب کو، اور یہ کہا کہ آپ کو کے پی کے میں گورنمنٹ بھی دی جائے گی اور آپ کو جو ہے آپ اپوزیشن میں بھی بیٹھیں اور آپ کہیں جو ہے وہ جو اور بھی معاملات ہیں شاید باہر چلے جائیں، یورپ چلے جائیں یا کوئی اس طرح کی جو بھی انہیں تھی، اور آپ کے مقدمات میں بھی آپ کو 2-3 مہینے میں ریلیف دے دی جائے گی۔ تو یہ جو رپورٹڈلی جو ہے عمران خان صاحب نے یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہ تو میں کسی اس طرح کی ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں جو ہے باہر جاؤں گا، میں یہ مقدمات کو فیس کروں گا۔ ایک تو یہ یہاں پہ جو بات ہے وہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو بھی اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو بھی آفر ہوئی تھی ان کو حکومت بنانے کے لیے، حکومت سازی کے لیے، تو وہ آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ غور خان صاحب نے بھی کہہ دیا، اور انہوں نے کہا آن کارڈ ہی نہیں ہے ہم اس طرح کی حکومت، ہم جب کہ جیتے ہوئے ہماری اپنی 150 سیٹیں 140-50 سیٹیں، تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا کے تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ انڈرمائن کریں گے، جو ہمارا مینڈیٹ ہے ہم اس کی توہین کریں گے کہ ہم جو ہے اس کا مطلب ہے ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے ہم اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوئے۔ چونکہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے تو اس لیے جو ہے وہ اوور آل جو بیرسٹر گور صاحب یا جو سلمان اکرم راجہ یا دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جہاں پہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہماری بنتی ہے تو بنے، ادروائز جو ہے انہوں نے اپنے ممبران کو بھی وہ کوئی الفنامے وغیرہ بھیجے ہیں، ان کو بھی اتنا وہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بالکل ایک دفعہ پھر ڈھیلا چھوڑ دیا جو جتنے لوٹے بن سکتے ہیں بن جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 80-90 لوگوں میں صرف ایک ہی بندہ ابھی تک گیا ہے، لیکن باقیوں کے اوپر بڑے زوردار طریقے سے جو ہے وہ نون لیگ کام کر رہی ہے، باقی لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو صورتحال اس وقت تک ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار حلقوں کے جو ہے ایسی جو ہے وہ فارم 45 کی جو ہے وہ بیس پہ جو ہے دھاندلی کے چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بڑے مشہور صحافی ہیں عمر چیمہ، وہ کہہ رہے تھے مجھے سمجھ نہیں رہا کیسے دھاندلی ہو رہی ہے۔ بھائی سیدھی بات ہے کیسے نہیں آ رہی ہے کہ آپ کو یہ جو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ جو 45 کے 300 فارم ہے ان کا ٹوٹل جو ہے فارم 47 میں ہوتا ہے، اور انہوں نے 47 میں اپنے مرضی کے جو ہے وہ کچھ لکھا ہوا ہے، ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، سمپل بات ہے۔ اور اس میں یہ بتاؤں جو ایک الیکشن کمیشنر نے جو ہے آج انتہائی جو ہے وہ گھٹیا قسم کا بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہے پہلا رزلٹ 4 بجے آیا تھا، ابھی 2 بجے آیا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے 1993 کا حلقہ 190 جو تھا اس کا کھارا در کراچی کا، جس سے فاروق ستار جیتے تھے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے مقابلے میں، تو میں جس پولنگ اسٹیشن پہ تھا اس پہ مولانا نورانی جیتے تھے، تو ہم نے جو ہے میرا خیال ہے کوئی 9:30 پونے 10 بجے جو ہے جب ہم وہاں پہ ہم پہنچے تھے، وہاں بڑی ہیوی کاسٹنگ بھی ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے میرا 97 یا 94 ہزار ووٹ فاروق ستار نے لیے تھے، اور 70-75 ہزار ووٹ یا جتنے بھی تھے بہت زیادہ ووٹ انہوں نے مولانا نورانی نے بھی لیے تھے۔ تو ہم وہاں سے جب کوئی پونے 11 بجے میں کیمالی جا کے میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ فاروق ستار جیت رہے ہیں، تو یہ تو مینول بات تھی۔ اور ہماری جہانگیر روڈ ایک جگہ ہے وہاں پہ ڈیوٹی تھی، ہم وہاں سے آئے تھے، تو کراچی کے رزلٹ سب سے جو ایڈوانس 24 گھنٹے کھلا رہنے والا شہر جو ہے اس کے سب سے آخر میں رزلٹ آئے، اور ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کر دی،
پھر دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ جو اپنے ملک اب اپنا حافظ نعیم صاحب نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے. اچھا کمنگ بیک ٹو دی ریگنگ جو ہے پنڈی میں اور پنڈی جیلم گجرات کیمل پور یہ جو ہے جن کو ایٹک وغیرہ یہ سارا پورا بیلٹ جو ہے مارشل بیلٹ ریسز کا بیلٹ جو ہے یہاں پہ بہت ہی اگریسولی جو ہے وہ میسو قسم کی وہ ہوئی ہے. اس میں چکوال میں ہوئی ہے اور دوسرے پنڈی کے علاقوں میں بھی ہوئی ہے, جہاں جہاں بھی ہوئی ہے وہاں سمپل یہ کام کیا گیا ہے کہ لوگوں کو باہر رکھ کے جو ہے ان کی تذلیل کی گئی ہے. جو پولنگ سٹاف ہے ان سے جو ہے جب 45 فارم ہوئے وہاں پہ لوگوں نے جو اخباری نمائندے تھے انہوں نے یا انہوں نے جب بھیجنے شروع کیے رزلٹ اس کی بیس پہ انہوں نے کمپائلیشن شروع کی تو ایک غصے میں آ کے تو ریاستی اداروں نے یہ کام کیا ہے اور ان کی بڑی اور اس ریجن میں جو ہے ابھی تک سردی بھی تھی. دوسرا کام اس سے آگے جو ہے وہ یہ ہوا کہ گجرات میں اور ایئر چیف کے جو بھائی صاحب تھے ان کو بھی زبردستی جتوایا گیا اور کاف لیگ کے لوگ جو تھے بیشتر دوسری نہیں تیسری پوزیشن والے تھے جنہیں جتایا گیا ہے. سمپلی ان کے نام لکھے انہوں نے 47 کے فارم پہ طرح طرح کے 47 فارم طرح طرح کے 45 فارم اور پھر یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بیلٹ پیپروں کی کوئی اس کی ایک ہوتی ہے کہ ہر حلقے میں کتنے بیلٹ پیپر ایشو ہوئے پھر ان میں کتنے استعمال ہوئے کتنے بچے ان چیزوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین اور متنازع ترین الیکشن ہوئے. پھر لاہور میں بھی ایسے ہی ہوا. اس میں جو یاسمین راشد صاحبہ کا حلقہ ہے وہ میں اگر یہاں دکھا سکا تو ان کا جو میرے فارم ہے میرے پاس جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کا 0 ووٹ ہے, جماعت اسلامی کا 0 ووٹ ہے. جماعت اسلامی کے جو وہ ہیں انہوں نے جو اپنے فارم دکھائے ہیں ان کے امیدوار کو 0 تو وہ میرا خیال ہے انہوں نے ایسے کیا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کے ووٹ اتنے ہی رہنے دیے باقی سارے جو ہیں جمع کر کے نواز شریف صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے. اون چودھری کا یہی ہے, جو ریانہ ڈار صاحبہ کے حلقے کا ایسے ہی ہے. پھر وہاں سے آگے جائیں تو ملتان میں جو ہے وہ گیلانی صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی 2 سیٹوں میں دھاندلی کی ہے اور ایک جو شاہ محمود شاہ قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کو جو ہے ہروایا گیا ہے. اور آگے جائیں تو پھر شروع ہوتا ہے سندھ جہاں MQM کو جو ہے وہ پہلی شاید یہ نوید سنا دی گئی تھی اور اس رزلٹ کو جو ہے اس کو چکنا چور کر دیا حافظ نعیم صاحب نے. تو وہاں پہ ایسی جگہوں پہ MQM مثال کے طور پہ MQM کو جیتا. اس کے اوپر تو میں پوری بات کروں گا, میں چونکہ کراچی میں 20-21 سال رہا ہوں. سراب کوٹ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ضیاء الحق کے زمانے میں اس کی زیادہ تر وہ ہوئی تھی وہ کلاشن کوف ہیروئن کلچر اس کو جو ہے کراچی میں اور اسلحہ خانہ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہاں پہ سارے جو ہے وہ بازیگر قسم کے لوگ جو ہے کوئی افغانی وغیرہ یہ تھے. بعد میں وہ تھوڑا بہتر ہوا, اب وہ ایک بہت بڑی آبادی بن گئی. وہ تقریباً منی جو ہے وہ پشاور کہہ لیں آپ اس کو یا کوئی اس طرح کا شہر کہہ لیں, وہاں پشتو اسپیکنگ زیادہ لوگ ہیں. اور جہاں پہ کوئی میرا خیال ہے ان کا پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں سے بھی MQM جیت گئی. پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک اور حلقے میں جو ہے ایک جہاں پہ 6,000 اور 84,000 کے تھے تو 84,000 والے کو جیتا 6,000 والے کو جیتا دیا گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ ان کے جو دوسرے حلقے ہیں MQM کے وہاں پہ جو علی زیدی جو چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں وہ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. انہوں نے کہا یار کہ یہ ابھی اسی دن انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ یہاں لوگوں نے ووٹ کس کو دیا ہے اور یہ ان کو تو کسی نے ووٹ دیے ہی نہیں ہے. الطاف حسین صاحب لندن سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو کنڈمنیشن سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو ہے کراچی کے لوگوں کا جو ہے مینڈیٹ چرایا گیا. تو یہ ہے صورتحال. اس میں ہمارے جو الیکشن کمیشنر اور اس میں اس کی پکی انڈورسمنٹ اس کے پیچھے چیف جسٹس آف پاکستان تمام ریاستی ادارے ROs جو ہے انہوں نے اس ایک آگ میں جھونک دیا ہے پورے عوام کو اور پورے ملک کو اور ایک نیا سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے, جس کے لیے جو ہے وہ مجھے ایک جو چیز لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ کوئی زیادہ بڑا احتجاج نہ شروع ہو جائے. چونکہ ابھی تو لوگ جو ہے دھرنے وغیرہ دے رہے ہیں کراچی میں یا باقی جگہوں پہ بھی, تو لگ یہ رہا ہے کہ جو کورٹس ہیں وہ ریلیف نہیں دیں گی. وہ جیسے قاسم سوری کا سلسلہ تھا اس کو پینڈنگ میں رکھیں گی, لیکن جن حلقوں میں جو 12 حلقے قومی اسمبلی کے ہیں جن میں انہوں نے اسٹے دیا ہوا ہے تو وہ بھی ایک بڑی بات ہے, لیکن اس کو اگر جلدی کوئک ڈسپوزل نہ ہوا تو یہ بحران مزید جو ہے وہ بڑھے گا. اور دعا کریں کہ اس سے جو ہے ملک کو جو ہے وہ کسی طریقے سے کچھ سیفلی جو ہے نکل آئے. اللہ حافظ.